جنت کا محل دیکھا خواب میں، تو یہ اس کی میں نے صفت جو پڑھی تھی وہ میں نے آنکھوں سے دیکھی کہ میں اس کے اندر چل رہا تھا، مجھے باہر بھی نظر آ رہا تھا اور اوپر بھی نظر آ رہا تھا اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا تھا، حالانکہ میں ایک گیلری میں چل رہا تھا اور اس کا جو فرش تھا مجھے لگتا تھا ہر فرش کی ٹائل کے نیچے سورج نکلا ہوا ہے، اس طرح اس میں سے روشنیاں نکل رہی تھیں، روشنیاں نکل رہی تھیں۔ میں حور کو بیان کرتا ہوں جو ابن القیم نے لکھا ہے، لیکن جو میں نے دیکھی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، میں اس اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ میرے رب کی قسم میں کیسے بتاؤں کہ وہ کیا حسن، کیسے بتاؤں؟ یقین مانو میں کتنا جنت کو بولتا ہوں اور میں جنت کے حوروں کو بولتا ہوں جو لکھا ہوا ہے، لیکن جو اللہ نے مجھے دکھایا وہ میرے پاس نہ لفظ ہے، اس کی مسکراہٹ اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں تو ویسے مری فوت ہی ہو جاتا۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے کہ لولا ان اللہ قضا لأہل الجنت الا یموت لمات من حسنها وجمالها، اللہ نے جنت کی لڑکی کو ایسا حسن و جمال دیا ہے، اگر موت مرنا گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے آنکھیں برداشت نہ کرتی، کلیجے پھٹ جاتے، مر جاتی۔ تو یہاں کی عورتوں کے لیے بھی بشارت ہے کہ ایمان والی نیک صالح پاک دامن عورت جنت کی اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ 70,000 گنا کا مطلب ہوتا ہے لا محدود۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی عورتیں؟ آپ نے فرمایا بل نساء الدنیا، ام سلمہ دنیا کی عورت۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ یعنی ہم تو مٹی سے بنی ہیں اور گندگیوں میں بھری ہیں، اور وہ تو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، پاک پاکیزہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل، ام سلمہ یہ ان دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، اس وجہ سے اللہ البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا۔ جب موت ہے تو اللہ کہتا ہے یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا، لہٰذا یا مجھ سے دوستی کر لے، تقوی اختیار کر لے، پھر تو دیکھ میں تیرے لیے جنت بنا کے بیٹھوں۔ 7ویں آسمان سے چلتی ہے اور پھر یہ درجات ہیں، 100 درجات تو صرف جنت الفردوس کے ہیں اور باقی پتہ نہیں کیا چیز۔ اچھا 7ویں آسمان پہ یہ اس کی 7واں آسمان اس کی بیس ہے، اور پھر 7ویں آسمان سے باہر نکل گئی، جیسے ہم وہ لوہا ڈال کے اور آگے شیڈ بنا دیتے ہیں، نیچے کوئی ٹیک نہیں ہوتی لیکن لوہے کے سریے ڈال کے شیڈ بنا دیتے ہیں۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے یوں باہر نکالا ہے، کتنا باہر نکالا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کو اوپر اٹھایا ہے اور اپنے عرش کو اس کی چھت بنایا ہے۔ جنت الفردوس کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے اس مسجد کی چھت کی طرح، اور باقی جنتوں کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے آسمان کی طرح۔ تو اس میں ایک تنکا لکڑی یا گھاس، وہاں کا تنکا بھی سونے چاندی سے بنا ہوا ہے، یہاں کے درخت لکڑی کے۔ ایک کہنے لگا سونے چاندی سے پھل کیسے آئے گا؟ میں نے کہا لکڑ تو پھل کے میں آ جانا، یہ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات کہ لکڑی سے پھل نکل ہے؟ لیکن چونکہ ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں تو وہ ہمارا ذہن اسے قبول کر چکا ہے، ورنہ کوئی عقل کی بات ہے کہ لکڑی میں سے آم نکل آتا ہے اور لکڑ میں سے انگور نکل آتا ہے، چھوٹی سی بیل میں سے اتنا بڑا تربوز نکل آتا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ زمین پر پڑے اتنا ہو جاتا ہے۔ جنت کے کسی بھی لباس میں، تاج میں، گلاس میں، سراہی میں، میز پر، کرسی پر، بستر پر، مسیری پر، پلنگ پر، دروازے پر، کھڑکی پر جو موتی ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے، اس میں سب سے چھوٹا موتی یا ہیرا یا نیلم یا زمرد یا پوکھراج، جو بھی تم نام لے لو جو آج دنیا میں قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں،
اس کو لا کر یہاں ٹیبل پر رکھ دو، وہ اتنا سارا ہو تو میرے رب کی قسم یہاں سے آسمان تک روشنی پھیل جائے گی اور خوشبو پھیل جائے گی، خوشبو پھیل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مجھ سے صلح تو کرو، مجھ سے یاری لگاؤ، تو میں نے آئیڈیل ہوم تمہارے لیے بنایا ہوا ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا زنا سے روکنے کے لیے، کیونکہ لوگ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتے، اور اللہ معاشرے کو پاک دامن دیکھنا چاہتا ہے۔ جس معاشرے میں زنا پھیل جاتا ہے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ ہر مرد عورت پاک دامن زندگی گزارے، اس لیے نے نکاح کا راستہ رکھا، اور پھر مرد کی شہوت کو روکنے کے لیے وعدہ کیا تو یہاں صبر کر، حلال کام کر، تو آجا میرے پاس، میں نے تیرے لیے تیری اس خواہش کا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں کا مادہ مٹی ہے، وہاں کا مادہ مشک و عنبر ہے، وہاں کی گھاس زعفران کی ہے، یہاں زعفران اتنا سا ملتا ہے اور لاکھوں روپے کا کلو ملتا ہے، اور وہاں پوری میدان میں جو گھاس ہے وہ زعفرانی ہے، اور گھر کی ایک اینٹ موتی کی ہے، ایک اینٹ زمرد کی ہے، ایک یاقوت کی ہے، ایک زمرد کی ہے، ایک سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، بیچ میں مشک کا گارا ہے اور زعفران کی گھاس ہے، اور اللہ کا عرش اس کی چھت بنایا گیا ہے، اور وہ اندر بیٹھو تو باہر نظر آتا ہے، باہر بیٹھو تو اندر نظر